بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعرہ صلوات. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ عبادت کے لیے، یعنی ہماری خلقت اور جنوں کی خلقت فقط عبادت کے لیے، اور خدا کا مطالبہ ہم سے عبادت کا ہے. سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد اس گھرانے میں پیدا کیا جو مذہب امامیت تعلق رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم کو یہ فرش اعلیٰ نصیب ہوا ہے کہ جس کی برکتوں سے ہم اس میں کردار شادی کر سکتے ہیں. نعرہ صلوات. یہ ایک بڑا مستقل موضوع ہے، اور اس مختصر مجلس میں ہم آج ایک ایسی فرد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کا لقب ہی زین العابدین ہے اور سید الساجدین. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ویسی عبادت اللہ کی کہ جیسی اللہ کو منظور ہے، اور اس قدر نمازیں پڑھی اور اس قدر سجدے کیے کہ لقب ہی ہو گیا زین العابدین اور سید الساجدین. واقعہ کربلا کے بعد زمانہ اتنا پرآشوب تھا کہ امام کے لیے براہ راست تبلیغ کرنا اور ارشاد دین بہت مشکل تھا. اس لیے آپ نے گریے کو، عبادت کو اور دعاؤں کے پہنچانے کو اس کا ذریعہ بنا لیا. آپ کے گریے کی وجہ سے عوام میں آپ کی طرف سے ایک خاص ہمدردی تھی. عبادت کی وجہ سے آپ سے لوگ مرعوب تھے، اور آپ نے جو دعائیں تعلیم کی ہیں اس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ نے جو کتاب پڑھی صحیفہ سجادیہ، وہ نہ صرف یہ کہ اس میں اللہ کی مناجات ہے اور دعائیں ہیں، بلکہ وہ ادبی پیمانے پر بھی ایک بہت بڑا ادبی سرمایہ، بہت بڑا رچ لٹریچر ہے عربی کا اس میں. اور جس طرح سے نہج البلاغہ میں کئی جگہ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو سائنس نے اب ثابت کیا ہے مولا علی اسی وقت اشارہ کر گئے. اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن چوتھے امام کے یہ دعاؤں میں ایک جگہ ایسی چیز ہے کہ جو آج کل کے سائنسدانوں نے اس کو محسوس کیا اور اس کو درج کیا. یہ واقعہ ہے امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا کہ وہاں دو ریسرچ کرنے والے طالب علم، اس میں سے ایک یعنی حضرت کرار میں سے تھا اور دوسرا کوئی یہودی لڑکی تھی. تو یہ دونوں ریسرچ پروجیکٹ میں تھے، اور ایک بار لنچ کے موقع پر وہ تذکرہ ہو رہا تھا. تو اس لڑکے نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد ایک خاص دعا اس نے پڑھی کہ جس میں مولا نے تذکرہ کیا ہے اللہ کی، یعنی یہ کہ ہم کرتے کرتے کہ تو وہ ہے کہ جو اندھیروں کا وزن جانتا ہے. یہ سنتے ہی وہ لڑکی بالکل چونک گئی کہ یہ کیا کہا تم نے پھر سے کہو.
پھر دہرایا، کہتے کہ یہ کس نے کہا ہے، کب کہا ہے؟ کہا کہ 1400 برس پہلے ہمارے امام نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو وہ حیرت سے پریشان ہو گئی، کہنے یہی تو میرا پروجیکٹ اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کی خبر تمہارے امام کو پہلے کیسے ہو گئی؟ یقیناً یہ علم ان کو اللہ کی طرف سے کام تھا، ورنہ اس پر تو کسی نے آج تک کام ہی نہیں کیا، یہ اب کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نہج البلاغہ کو پڑھیں تو کتنے اسرار و رموز ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ دعائیں ہیں، بلکہ یہ معلومات کا خزانہ ہے، اخلاقیات کا خزانہ ہے۔ اور امام نے دعاؤں کی طرح سے کہ دعاؤں کی ذریعے سے تبلیغ انجام دی، اور آپ نے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عام طور پہ ایک تصور ہے بیماری کربلا، بیماری کربلا، بیماری کربلا۔ آپ بیمار صرف 9 محرم سے لے کے عاشور تک تھے، اور وہ بھی شب عاشور سے لے کے روز عاشور تک تھے بس، اور یہ بھی مصلحتاً تھا کہ نسل امامت کو بچانا تھا، ورنہ ہمارے معصومین کبھی بلا وجہ بیمار نہیں پڑتے، جب بھی بیمار پڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح سے یہ لقب مشہور ہو گیا کہ یہ جیسے خدا نخواستہ آپ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ اور عبد الغربی صاحب نے پوری ایک تقریر دی ہے کہ یہ اس طرح سے کہنا یہ امام کی اعانت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مختصر سے مختصر بھی کوئی فہرست بنائی جائے کامیاب انسانوں کی کہ جنہوں نے اپنا مشن اپنی زندگی میں پورا کیا، اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا نام ضرور شامل ہے۔ ان حالات میں کہ جب تبلیغ کرنا مشکل تھی تو کتنا مشکل کام انہوں نے انجام دیا اور کیا طریقہ اپنایا۔ مجلس برپا کرتے تھے اور مسائل بیان کرتے تھے، اب لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے اور امام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور اب اس کے بعد تبلیغ دین کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی سال بھر پرورش کرتے تھے، انہیں کوئی شوق نہیں تھا غلاموں کا، لیکن یہ تبلیغ کے لیے کثرت سے غلام خریدتے تھے، ان کو سال بھر 2 سال جیسی جس کی اہلیت ہوتی تھی اس کی تربیت کرتے تھے، تربیت کرنے کے بعد اس کو واپس بھیج دیتے تھے، جاؤ جہاں سے آئے وہاں سے جاؤ، آزاد کرتے تھے۔ آزاد کرنے سے پہلے اس کو یہ کہ مال بھی دیتے تھے، سفر کا خرچ بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ جہاں جاتا تھا وہ وہاں پہ تبلیغ کرتا تھا۔ بہرحال یہ مختصر سی مجلس میں زیادہ تذکرہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آج محرم کی 7 تاریخ آ گئی، یعنی 7 محرم ختم ہو گئی۔ آپ غور کریں کہ 1/4 محرم بھی باقی نہیں ہے، 1/3 محرم عشرہ رہ گیا، اور آج شب لگ گئی ہے 8 محرم، کیونکہ عالم برآمد ہونے والا ہے، اس لیے آج کچھ جناب عباس کا تذکرہ ہو جائے۔ جناب عباس کے لیے مولا علی نے خاص اہتمام کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا جو نصاب عرب تھے کہ بھائی میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو میرے حسین کی نصرت کرے کربلا میں جائے۔ ظاہر ہے کہ امام سے بڑھ کر اور علم رکھتا ہے، لیکن صرف یہ کہ یہ تاریخ میں یہ بات آ جائے کہ جناب عباس کے لیے مولا علی نے کیسا اہتمام کیا ہے۔ اور اس کے بعد جناب عقیل جاتے ہیں قبیلہ کلاب کی طرف، اور وہاں جب سردار کو معلوم ہوتا ہے جناب عقیل مولا علی کے بھائی تشریف لائے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ حیرت میں ہے کہ آپ نے کیسے زحمت کی اس وجہ کھانے پہ۔ اور یہ قبیلہ خیموں کی شکل میں مدینے سے دور رہتا تھا، دوسرے سے دور رہتا تھا، تو خیر علی کہ وہ یہ قاتل تواضع ہوئی، اور 1 دن 2 دن تو اسی میں نکل گئے،
اور اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اس نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کی کہ آپ نے کیسے زحمت کیا. تو جناب یاسین نے مدعا بیان کیا کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے کے آیا. اس کو کانوں کو یقین نہیں آیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے کہیے. جناب یاسین نے کہا کہ میں رسول کے داماد کا رشتہ تمہارے لے کے آیا. اور گھر کے اندر گیا اور کہا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور جب اس نے بتایا اہلیہ کو بھی یقین ہے کہ یہ خدا کی شان، یہ رسول کا داماد بھی ہمارا داماد بھی. لیکن جناب عقیل نے کہا کہ یہ رشتہ اسی وقت تک ہوگا کہ جب تک کہ اپنی لڑکی سے بھی رضامندی حاصل کر لوں. اس نے لا کہا کہ میں اس کا ولی ہوں. ان کا نہیں ایک شرط ہے. اور اس کے بعد اس کی سہیلیوں کو ملا کے پوچھا گیا. اس نے صرف اتنا کہا کہ کل جب میں نے خواب میں سید اختیار کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا، اور اب جب یہ رشتہ میرے سامنے آیا ہے مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی. بہرحال اب ہو گیا. اور جناب ان کا بھی نام فاطمہ تھا، لیکن احترام میں انہوں نے اپنے کو کبھی فاطمہ نہیں بلکہ ام البنین لقب ہو گیا، اس لیے کہ ان کے کئی بیٹے تھے، 4 بیٹے. اور جب ام البنین خانہ امام امیر المومنین تشریف لاتی ہیں سب سے پہلے چوکٹ کو بوسہ دیتی ہیں. اس کے بعد جناب جناب زینب کا استقبال کرتی ہیں اور جناب سیدہ کے حجرے کی طرف آپ کو اشارہ کرتی کہ آپ وہاں تشریف لے چلیے. تو ان کا نہیں، میں کنیز بن کے آئی ہوں، میں اس حجرے میں جا کے نہیں رہ سکتی. اور جب جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت سے لے کر کے جب تک کہ جوان ہو جاتے ہیں برابر یہ سننے کو ملتا ہے، دیکھو عباس اپنے کو کبھی بھائی نہ کہنا، یہ حسنین تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہارے آقا ہیں. زینب ام کلثوم شہزادیاں ہیں، تمہاری بہنیں نہیں ہیں، کبھی تمہاری کو کہتا ہے. اور ایسی پرورش کی تھی. جناب عباس ہمیشہ آقا کہتے، شہزادی کہتے. اور عجیب عجیب واقعات ہیں، کہاں تک تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شاید پانی مانگا اور اس کے بعد وہ شاید ان کو نیند آ گئی. اور جناب عباس پانی لیے ہاتھ پر کھڑے تھے. اور اس کے بعد صبح جب کوئی معلوم ہوا تو زیادہ یہ تھی اب آدمی. بہرحال اس کا یہ عاشور کا دکھ گیا اور جناب عباس کو مولا حسین نے علم دے دیا، تم ہمارے لشکر کے علمدار. یہ علم نہیں دے رہے ہیں، یہ پیروں میں زنجیریں باندھ رہے ہیں، اس لیے کہ اب جب بھی اجازت مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم اجازت کیسے دے سکتے. اب جب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اب جناب عباس ضبط کر رہے ہیں. اب اور محمد جا رہے ہیں اور جناب عباس دیکھ رہے ہیں، قاسم جا رہے ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں. کتنا ضبط کا معاملہ تھا. عام طور پر جو تصور پیش ہوتا ہے کہ جناب عباس کتنے مغلوب الغضب تھے، آپ نے دیکھیے یہاں مرضی امام میں ان کی مرضی ضبط ہے، ہر بات میں سمن بتا. اب یہ نوبت آئی کہ سارے انصار شہید ہو گئے اور بنی ہاشم میں سے بھی سب شہید ہو گئے پائے جناب علی اکبر کے. اور اب جناب عباس کہتے ہیں کہ اے مولا اب تو اجازت دے دیجئے. کہ اتنے میں کم سن سکینہ دوڑ کے آتی ہے اور کہتی ہے چچا آپ کو علمداری مبارک ہو. اور آپ اس اپنے علمدار ہونے کے موقع پر صرف ان کو پانی پلا دی، ایک چھوٹی سی مٹ پلا کے دیتی.
बस इमाम हुसैन इस्लाम को मौका मिल गया तो कहा कि भैया बच्चों के लिए पानी की सबील करो। और उसके बाद जो तलवार जनाब अब्बास के हाथ में थी उसको लेते हैं और तलवार के टुकड़े कर देते हैं और अपने पास एक खंजर अदा करते हैं कि तो पानी लेने जा रहे हो, जंग करना तुम्हारा मकसद नहीं है और अपने दिफा के लिए नेजा तुम्हारे लिए बहुत काफी है। जनाब अब्बास ने के अलम के फरेरे पर लिखा हुआ था नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने उसको बिठाया और लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अब हमारे आज़ा खानों में कई तरह के अलम होते हैं। अली नकी साहब का ध्यान है कि कुछ छोटे अलम होते हैं, कुछ बड़े अलम होते हैं, मगर एक अलम मखसूस होता है कि जो जनाब अब्बास से मंसूब होता है। वो कुछ बड़ा भी होता है और उसकी अजब शान होती है कि उसमें एक छोटी सी मश्क बंधी होती है। आप देखिए कि हमने जहाँ पर बहुत सारी शबीहें बनाई हैं, इमाम के घोड़े की शबीह को जजना बनाया, इमाम के जनाजे की शबीह को ताबूत बनाया, वहाँ पर हमने इस बात की भी शबीह बनाई है कि जो अलम जनाब अब्बास के हाथ में था उस अलम की भी शबीह बनाई है। इस अलम की खासियत यह है कि उसमें एक छोटी सी मश्क बंधी रहती है। तो जनाब अब्बास ने मश्क को अलम में बांधा और रवाना किया। गोया ये ऐलान करते हुए जा रहे हैं कि नहर फुरात पे जा रहा हूं, मश्क भरने जा रहा हूं, मश्क भर के आऊंगा, जिसमें दम हो रोक ले। और अब जनाब अब्बास को नहर तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जनाब अब्बास की नजरें ही काफी थी, मजमा काई की तरह से फट गया और आप बहुत आसानी से नहर में उतर गए। मश्क को डुबोया, मश्क कई रोज के पहले उतर किया, मश्क भरी, चुल्लू में पानी लिया। इस चुल्लू में क्या क्या नजर आ रहा है? सकीना की प्यास नजर आ रही है, बच्चों की प्यास, इमाम मोहम्मद बाकिर प्यासे हैं, सारे बच्चे प्यासे हैं, सारा लश्कर प्यासा है। कैसे पानी पी लेते? पानी को फिर फुरात के हवाले किया, लेकिन घोड़े से कहा अरे ए घोड़े तुझ पर तो कुछ लाजिम नहीं है, अरे तू तो पानी पी ले, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है। लेकिन घोड़ा भी कितना वफादार था, उसने भी सर उठा लिया। और अब जनाब अब्बास चलते हैं और अब चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। नहर से ऊपर निकलने का मतलब है कि अब चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। और वो फौज जो वापस भाग गई थी वो फिर वापस आ गई और फन सिपाहीगिरी के जानने वाले, उनके लिए कोई मुश्किल न था। उन्होंने बस अपने नेज़ों को नीचे झुका दिया और अब जनाब अब्बास गोया अपने सीने से नेज़ों को रोलते हुए ऊपर जा रहे हैं और उस नेज़े से दफा कर रहे हैं और कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और काफी देर तक मलाइन को जब किनार करते रहे तो इन लोगों ने महसूस किया कि इस वक्त जनाब अब्बास के जब तक के दोनों बाजू सलामत हैं कोई करीब नहीं आ सकता उनके। हसन के तलवार नहीं है, लेकिन ये नेज़ा भी ऐसा है कि जो सबको किनार करने के लिए काफ़ी है। और अब उसके बाद कमीगाह से हमला होता है और एक बाजू कथा हो जाता है को दूसरे हाथ में संभालते हैं और अब बस ये फिक्र है कि खेमे में पानी पहुंच जाए, यहाँ तक के दूसरा बाजू के कथा होता है और किसी तरह से अलम को दांतों से संभालते हैं मश्क को। अब मलाई ने समझ लिया कि जनाब अब्बास की जान जो है वो मश्क के अंदर है, मश्क के सकीना के अंदर है। अगर ये मश्क जब तक सलामत है ये खेमे की तरफ जाने लगेंगे और उनका ये मकसद था कि पानी न पहुंचने पाए। अब गुरबला लईन ने एक ऐसा तीर चलाया कि
سارا پانی مشکا بہ گیا. جناب عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. اب رخ خیمے کی طرف نہیں ہے. اب خیمے میں جا کے کیا کریں گے؟ پانی ٹوٹ گیا. اور اب پھر واپس رات کی طرف ہے. اور یہاں تک کہ ایک تیر آنکھ میں لگا. اب چاہتے تھے کہ کسی طرح سے تیر نکالے. گھٹنوں میں تیر کو دبا کے نکالنا چاہا. ایسے ہی سر گھس چکا. ایک ملعون نے ایک گل سر پہ مارا اور آپ اشراف کے نیچے گرے. آواز دی مولا مدد کو آئیے. مولا جناب علی اکبر کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. اور جناب اس حالت میں پہنچے, قریب پہنچے, سر کو زانوں کو رکھا کہ اے بھیا کوئی خواہش ہے؟ کہا مولا وقت آخر ہے, آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. آخر وقت میں آپ کی زیارت کر لیتا. جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی آپ کی زیارت کی تھی. چاہتا ہوں کہ آخر وقت بھی آپ ہی کی زیارت کروں. مولا نے ابا کے دامن سے صاف کی. آپ نے زیارت کی. ایک بار ماں نے کہا کہ آپ میری بھی خواہش پوری کرو. مولا جلدی بتائیے, وقت بہت کم ہے. ارے زندگی پر ہم کو آقا کہتے رہے, ارے آج تو بھائی کہہ دو. اے مولا کیسے ممکن ہے؟ آپ سیدہ کے بیٹے, میں کنیز سیدہ کا بیٹا. اور جب امام نے بھائی کہا تو نکل گئی اور اس کے پہلے وصیت کی کہ کیا میری لاش خیموں میں لے جائیے گا. مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے لیے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا اور پانی نہیں لا سکے. اور اب اس کے بعد جناب سکینہ خیمہ پر ہے اور بہت پر امید ہے کہ اب ہمارا ہے, ہمارا ہے. اور اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پانی ملے گا, ہمارا ہے. لیکن جب علم قریب آتا ہے, سکینہ کی آواز ٹوٹ جاتی ہے. ارے آواز کیا رہی چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے. ارے چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے. ہمارے چچا پانی نہیں چاہیے. ارے چچا ہمیں پانی چاہیے. ارے علم تو آیا ہے.